الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی بے شمار فضائل اور برکات نصیب ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو۔ صلی علی نبینا صلی
خضرا نصیب ہو حدید گنبد خضرا نصیب ہو حدید گنبد خضرا نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو یا رب معراج پر یہ ہمارا نصیب ہو ہم جا کے خوب لوٹے مدینے کی دھول پر ہم جا کے خوب لوٹے مدینے کی دھول پر ہم جا کے خوب لوٹے مدینے کی دھول پر آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو یا رب معراج پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ اب ہمیں جانا نصیب ہو ہجر رسول میں غم یارا مصطفیٰ ہجر رسول میں ہمیں یارا مصطفیٰ ہجر رسول میں ہمیں یارا کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو رب کی وادیاں اے کاش جا کے پھر چومو رب کی وادیاں اے کاش جا کے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لائف آف محمد کے پہلے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی خوبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شان والی خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اور انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی سخاوت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی تھے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو اتنا عطا فرماتے کہ لینے والا حیران رہ جاتا۔ جو بھی مانگنے والا جس انداز سے جتنی مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتے تھے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ قوم کے سرداروں کا بہت لحاظ فرماتے تھے تاکہ ان کو اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یہ دین اسلام سے متاثر ہو کر خود اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کریں۔ ایک آدمی جو اپنی قوم کا سردار تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی بکریاں موجود تھیں۔ پیارے بچوں، دو پہاڑوں کے درمیان پوری جگہ ان بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بکریوں کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری بکریاں اسے عطا فرما دیں۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم سخاوت دیکھی تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں جو اتنا دینے کے باوجود انہیں نہ کسی چیز کی کمی کا ڈر ہوتا ہے نہ غریبی کا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کتنی پسند تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی سخاوت کرنے کا موقع ملے، سخی یعنی کسی کو کوئی چیز تحفہ دینے کا موقع ملے تو ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے وہ چیز دے دینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے دانت صاف نہ کرنا۔ پیارے بچوں، آج کل بچے صفائی ستھرائی کے حوالے سے کافی سستی کرتے ہیں اور خاص کر دانتوں کی صفائی کی طرف تو توجہ ہی نہیں رہتی۔ زیادہ تر بچے ٹافیاں کھاتے ہیں اور ٹافیوں کی مٹھاس دانتوں پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانتوں پر جراثیم لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے کھانے پینے کی ایسی چیزیں کھانے کے بعد اور صبح اٹھ کر بھی دانت صاف نہیں کرتے۔ اس طرح کرنے سے ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ان کے دانتوں پر لگے جراثیم کی وجہ سے ان کا کھایا ہوا کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو اس طرح وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانت صاف نہ کرنے سے دانت پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان میں میل جمع ہو جاتا ہے، تو
تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے کی عادت بنائیں۔ یاد رکھیں، مسواک کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت بھی ہے اور اس سے منہ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے دانت صاف نہ کرنا۔ کیا ہے؟ دانت صاف نہ کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو عادت ہے یہ بعض بچوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اٹھ کر دانت نہیں صاف کرتے، وہ اسی طرح اسکول وغیرہ میں آ جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، بعض بچے جو ہے چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے ان کے دانتوں میں جراثیم بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر دانت میں کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ دانت صاف نہیں کریں گے تو دانت پیلے بھی پڑ جائیں گے۔ تو کیا ایک آپ سامنے والا آپ کو دیکھے گا تو اس کو تھوڑی سی آپ سے گھن محسوس ہوگی، منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، مزہ نہیں آئے گا آپ سے بات کرنے میں، ہر کوئی آپ کو بولے گا نہیں یار صحیح ہے، بات نہ کرو اب تو اچھا ہے۔ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے تو ہمیں اپنے دانتوں کا خیال بھی رکھنا ہے، منہ کا بھی خیال رکھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دانت صاف کرنے پڑیں گے۔ روزانہ صبح جب آپ اٹھیں جب بھی دانت صاف کریں، جب آپ سوئیں جب بھی دانت صاف کر کے آپ سوئیں، اور کیا یہ اچھی بات ہو کہ آپ مسواک کرنے کی عادت اپنائیں ابھی سے ہی، اور مسواک کرنے کی عادت خود ہی اپنانی نہیں ہے، امی ابو کے ذریعے آرام سے، ورنہ ایسا نہ ہو آپ مسواک لے کر بیٹھیں اور دانت سے آپ خون نکال دیں۔ تو اچھی طرح اس کو پہلے سمجھنا ہے کس طرح مسواک ہوتی ہے، ورنہ جو بھی آپ کا طریقہ ہے برش وغیرہ سے آپ جو دانت صاف کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ سے، وہ آپ دانت صاف کریں، منہ کا خیال رکھیں، دانتوں کا خیال رکھیں، اپنے ہی دانت ہیں، پھر جب چلے جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا درد ہوتا ہے۔ تو صحت آپ کو دی ہوئی اللہ پاک نے تو اس کو غنیمت جانیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور آج جو سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے جوتے پہننا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتے پہننے کی وجہ سے پاؤں میں کنکر کانٹے وغیرہ نہیں چبھتے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے بھی پاؤں محفوظ رہتے ہیں۔ اب جیسے آپ اسکول وغیرہ جاتے ہیں تو آپ جوتے وغیرہ پہنتے ہوں گے، اب بعض بچے کیا جوتے اٹھائے پہن لیے، اب اندر اگر کوئی کیڑا ہوا یا کچھ بھی ہوا تو جوتے پہننے کے بھی آداب ہیں۔ پہلے آپ جوتا لیں تو سیدھے پاؤں میں پہننا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو کیا ہے جوتے جھاڑنے، جوتوں کو ایک دفعہ زمین پہ مار لیں تاکہ اگر کوئی کیڑا ہو یا کچھ بھی ہو، گھر میں لال بیگ وغیرہ گھومتے ہیں، ہو سکتا ہے اندر کوئی ایک لال بیگ نے اپنا گھر بسیرا کیا ہو تو آپ کے ہی پاؤں پہ آ جائے، تو اس سے پہلے آپ احتیاط کر لیں کہ آپ جوتے کو جھاڑ لیں ایک دفعہ پھر پہنیں۔ ہمیشہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہنیں پھر الٹے پاؤں میں، اور جب بھی بیٹھ جائیں تو جوتے اتار دیں کہ بیٹھتے وقت جوتے اتار دینا بھی سنت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد۔